مولانا ایک طرح سے ایک بوم شیل تھا جو کہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آیا، اور آپ کو جانتے ہوئے، آپ کی سیاست کو جانتے ہوئے، کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا ذرا مجھے احساس ہے کہ میرے اندر ضمیر موجود ہے اور میری جماعت کے اندر بھی ضمیر موجود ہے. تو جو الیکشن ہوئے، پچھلی دفعہ بھی ہوئے، ہم نے قبول نہیں کیے. ابھی بھی اس سے کہیں بڑھ کر جو کچھ ہوا تو کیسے قبول کریں ہم جی. اور یہ اسمبلیاں تو اس میں تو ہم سن 80 سے بیٹھ رہے ہیں. کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہو. اور جس کے اوپر ایک چھاپ لگتی ہے کہ یہ اب دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ ان کی قانون سازی کی اہمیت کیا ہوگی؟ دنیا ساری اس پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کا کوئی قانون، اس کو ہم کسی دنیا کے کسی اور عدالت میں کسی فیصلے بطور نظیر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی ہماری عدالتوں کے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے حوالے سے جو مذاق ہو رہا ہے، تو ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم کسی کے نوکر تو نہیں ہیں. ہم نے ملک کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے. اس ملک کو اگر ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے تو پھر جمہوریت کا مقدمہ حضرت ہم ہار رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جو ہمارے خلاف اور جمہوریت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو رہا ہے. اس لیے آج ہم نے پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. مولانا کیا ہم یہ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، مائنس ہو گئے؟ کیا آپ کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی کیا اس کے پیچھے ہوگا کیا؟ کیونکہ بہرحال آپ کی ایک اپنی پریزنس ہے سیاست. میری تو مائنس کی کوشش نہیں ہوئی، جماعت کی مائنس کی ہے. اب اگر جمعیت علماء اسلام کو مائنس کیا جائے گا ملک کی سیاست سے تو پھر ہم اپنی بقا کی جنگ تو لڑیں گے جی. ہوا کیا ہے، واردات کیا ہے؟ کیونکہ آپ الیکشن سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ کے لیے کیمپین کے لیے اجازت نہیں تھی، تھریٹس تھے بہت زیادہ. کیا آپ کو کہا گیا؟ کیونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس میں کچھ ایک تھریٹ تو نہیں تھا، ایک تو ہوتا ہے تھریٹ. اس کے بارے میں جو یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے ساتھ جو روز ہمیں تھریٹ کے لیٹر ملتے تھے اور جس کو وہ خیر خواہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں الیکشن سے روک رہے تھے جی، اور اگر ہم نہیں رکتے تو پھر آپ ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں جی، اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں اور ہماری سیکورٹی ختم کر دیتے ہیں آپ جی. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. میں کسی ایک سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کسی ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں. میں نے مجموعی طور پر پورے ملک کے الیکشن کی بات کی ہے، اور یہ میری جماعت کی عاملہ کا تجزیہ ہے جس کو ہم نے آج پبلک کے سامنے رکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص کر کے؟ یہ فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کرتا رہوں گا. میں اس ملک میں جمہوریت کی بات آج تک کرتا رہا ہوں اور کروں گا، ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا. لیکن جمہوریت وہ ہونی چاہیے جو حقیقی جمہوریت ہو، جس طرح آئین نے کہا ہے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے نتیجے ہاتھ میں پکڑوار کر دیتے رہے اور کہ جس کو جمہوریت کہو، اس کو میں کبھی جمہوریت نہیں کہوں گا. تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اس معاملے کے اوپر؟ ابھی ہم نے اس پر حوالے سے نہیں سوچا، لیکن اس کے امکانات موجود ہیں. ابھی ہم نے کچھ نہیں سوچا اس حوالے سے. مولانا آپ کو اوور آل نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، آپ کے پرانے اتحادی ہیں. کیا آپ نے بات چیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے؟ کل شہباز صاحب سے آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی. بات چیت کا دروازہ ہم بند نہیں کرتے، لیکن اس کی افادیت بھی ہونی چاہیے نا. ایسی تو ملاقات ہم دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، بے تکلفی بھی ہے. لیکن جس وقت جو چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کے مطالبات بھی ہیں کچھ، تو آپ نے شہباز صاحب سے کہا ہوگا کہ یہ مسائل ہیں، ان کو دور کیا جائے. نہیں، اگر انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ جی آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا نہیں، میری اس مجلس میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے انکار کر دیا. مولانا آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی گہری نگاہ ہے اور آپ نے طالبان کی بھی بات کی کہ ہمیں یہ کہا ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی سزا دی گئی. کس طرح سے تھوڑا وضاحت کریں گے اس کی؟ دیکھیے، ہمارے حوالے سے فیصلے یہاں لوکل نہیں ہوا کرتے جی. ہمارے حوالے سے عالمی قوتیں بھی فیصلے کرتی ہیں. 20 سال افغانستان میں امریکہ نے جو جارحانہ حملہ کیا اور قبضہ کیا افغانستان کے اوپر، تو جنرل مشرف نے حملہ کرنے دیا ان کو.
ان کو ایئرپورٹس دیے، ان کو فضائیں دی، ہم نے اس سے اختلاف کیا، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، وہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، اور کہتا ہے جی ہم تو انسانی حقوق کے محافظ ہیں۔ الٹی سی بات لگ رہی ہے۔ اب ان کے ایجنڈے کو بھی دیکھنا ہے، مغرب کے ایجنڈے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو غیر مستحکم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ یہ فریضہ سر انجام دیں۔ ہم بیچ میں آ گئے اور ہم نے ایک دوسرے کے حالات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا، تو ہم مجرم ٹھہرے۔ پھر اسرائیل کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی فلسطینیوں کے خلاف، تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جی، اور امریکہ ان کا وزیر خارجہ آئے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی یورپ کے کتنے ممالک ہیں کہ جن کی فوجیں جو ہیں براہ راست تل ابیب میں آ کر اتری ہے اور وہ اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑ رہی ہے۔ اب ہم اس کے مقابلے میں جب حماس کی طرف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جی کہ وہ ہمارے بارے میں پھر اس طرح کے دباؤ تو ڈالیں گے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، ان کی آواز کو دبا دینا چاہیے جی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہی ہیں، اور ہمیں لوگ رپورٹ کرتے بھی رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، شاید ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے لیے سوچے گی اور وہ ان خدمات کی قدر کرے گی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کے جس طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن وہ آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے ان کی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا تسلسل سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں برقرار رہتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر جو اتنی کامیابی ملی ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اتنا سادہ نہ لیں، ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا؟ حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے صوبے میں جتنے کا ڈالا گیا ہے۔ تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نہیں چیلنج، میں چیلنج کر چکا ہوں نا جی۔ آج کی میری پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے والی بات ہے جی۔ میں ان اداروں پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کروں، میں ان کوٹوں پہ اعتماد کروں، یہاں کھڑا رہوں ان کے سامنے، میں پبلک میں جاؤں گا، عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی احتجاج ہی کریں گے اس کا مطلب؟ ظاہر ہے جی، ظاہر ہے جی۔ لیکن مولانا آپ اتنی سنگینی کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں بہرحال بیٹھ کے بات صورتحال مجھ سے سوال نہ کریں، یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ یہ سنگینی کی صورتحال ہے، یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جھک ماری ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک میں؟ پورے ملک میں کیا ہے، پورے ملک میں کیا ہے۔ لیکن لارڈلیس بڑھ گئے ہیں جی، لیکن لارڈلیس بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے۔ تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں یہ اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں پی ایم ایل این بھی شامل ہو گئی ہے آپ کے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے، کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں ہے۔ ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے، آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں، یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں، یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھے گا۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2018 پہ واپس چلے گئے، اسی طرح کی پارلیمنٹ ہے۔ اس سے آگے گئے ہیں، اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ۔